اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم میاں احسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مشک عنبر، سونا چاندی اور زعفران یہ بادشاہوں کی خوراکیں ہیں، اور پتھر جو ہیں اس میں مروارید ہے، مرجان ہے، یاقوت ہے، عقیق ہے، زمرد ہے، یہ وزراء کی خوراکیں ہیں۔ باقی تانبا، کلی، جست اور سکہ یہ مشیروں کی خوراکیں ہیں، وزراء کے مشیروں کی خوراکیں، مطلب عام بندے کی یہ خوراک ہے۔ باقی پتھر 72 طریقوں سے اچھا بنا ہو، وہ کبھی بھی مشک، عنبر، سونا چاندی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ عمل تخلیص، یہ فن تخلیص بڑا عرصہ ہو گیا میں بھی کرتا ہوں، اور درجنوں طریقوں سے پتھر بناتا ہوں، لیکن کبھی بھی وہ مشک، عنبر، سونا چاندی، زعفران کا مقابلہ پتھر نہیں کر سکتا۔ پتھروں کی اپنی افادیت الگ ہے۔ باقی رہی بات جواہر مورا، اگر ان پتھروں میں اتنی طاقت ہوتی تو کمپنی کے جواہر مورے بندوں کو ٹھیک کر دیتے۔ میں نے آج تک کسی بندے کو کمپنی کا جواہر مورا استعمال کر کے اس سے مستفید ہوتے نہیں دیکھا۔ اس لیے جواہرات جو ہیں ان کا جو ایک معیار ہے اس کو نہ گرایا جائے۔ باقی قرباء دین کا نسخہ ہے جواہر مورا، یہ آج کے حکماء کا نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ یہ حکماء اس دور کے حکماء بادشاہوں سے انعامات وصول کرنے کے لیے یا بادشاہوں سے کو خوش کرنے کے لیے اس میں کستوری، عنبر، سونا ڈالتے تھے، نہیں بھائی، یہ اس کے اجزاء میں سے ہے۔ اس کے بغیر آپ کے پٹھوں کو طاقت نہیں ہے۔ پتھر آپ کے پٹھوں کو طاقت نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، دل اور دماغ کو وہ تسکین دیں گے، وہ اس کے لیے اچھے۔ آپ کے اعصاب کو مضبوط مشک، عنبر، زعفران، سونا کریں گے، پتھر آپ کے اعصاب کو مضبوط نہیں کریں گے۔ آپ کے پٹھوں کو طاقت اس نے دینی ہے، اور یہ جواہر مورا کا حصہ ہے۔ اس کو اس طرح نہ کہا جائے کہ یہ اس میں خواہ مخواہ ڈال دیے گئے انعامات وصول کرنے کے لیے۔ آپ 72 طریقوں سے پتھر کو تخلیص کر لیں، کبھی بھی وہ سونے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔